اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش آپ مجرموں کو دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہم نے آپ کا فرمان سنا، تو ہم کو دنیا کی طرف واپس بھیج تاکہ ہم نیک کام کریں، بے شک اب ہم کو یقین آ گیا ہے۔ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ وہ مجرم قیامت کے دن کیا کہیں گے۔ یقیناً جب آنکھیں کھل جائیں گی، نفس اور شیطان کا وار ہوگا نہیں، حقائق جو ہیں وہ سامنے ہوں گے اور کیے ہوئے کی سزا جو ہے وہ بھی تیار ہوگی۔ پھر اپنے رب سے عرض کریں گے کہ یا اللہ کسی طرح تو ہمیں واپس بھیج دے، اب دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر جان کو زبردستی اس کی ہدایت پر لے آتے۔ یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو کوئی بے ہدایت نہ رہتا، لیکن یہ فعل مختار بنایا تھا، دوسرے سب سے مختلف اس کو رنگ دیا تھا۔ اور کوئی پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے حکم سے باہر ہو رہے، صرف انسانوں اور جنوں کو حساب ہے، ان کو فعل مختار بنایا ہے، ان کو یہ اختیار دیا کہ تم سیدھی راہ چلو یا الٹی اختیار کر لو۔ سیدھی چلو گے تو جنت پاؤ گے، انعامات پاؤ گے، اگر الٹی چلو گے تو دوزخ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا کہ کافر یعنی ابو جہل وغیرہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں ہلاک ہو جائیں گے، مر کر خاک چلیں۔ یہ پچھلی آیت کا دوسری کا ہے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اگر تم حال دیکھو تو تعجب آئے کہ کافر مشرک مجرم بروز محشر رب کے سامنے سر جھکائے شرمسار کھڑے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ اے پروردگار، اب ہم نے وہ باتیں دیکھ لیں جو نہ دیکھی تھیں اور سن لی جو نہ سنی تھیں، اور تیری قدرت پر ایمان کے حکموں پر پورا یقین ہو گیا، جنت اور دوزخ آنکھوں سے دیکھ لی، اب تو ہم کو دنیا میں لوٹ کر جانے دے تاکہ ہم ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں۔ اب ہم یقین و تصدیق والے ہیں، تیرے رسول و کتاب و باسط و نشر کا اقرار کرتے ہیں۔ سب کچھ کہیں گے مگر اللہ پاک نے اصول بنایا ہوا ہے کہ جو ہوگا اسی زندگی میں ہوگا، دوبارہ زندگی اس طرح کی نہیں ملے گی، یہ دنیا والی۔ اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر ایک کو ہدایت کی طرف لے آتے، لیکن میرے علم ازلی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں ضرور تمام نافرمانوں جنوں اور انسانوں سے ان کے بعد اعمال کی سزا میں جہنم بھر دوں گا۔ یعنی معافی، بس ادھر معافی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی معافی نہیں۔ یہاں پہ دلائل و براہین کے ایسے انبار لگا دیے ہیں کہ سمجھ جائیں، بندے بھیجے سامنے، وہ سب کو جھٹلایا گیا، ارشادات کو جھٹلایا گیا، بندوں کو جھٹلایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی آرے سے چیر دیا گیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اقدس ہی کاٹ دیا تھا، جیل میں تھے وہاں پہ قتل کر دیا۔
اور ان سے کہا جائے کہ کب اس کا بدلہ چکھو کہ جو تم اس دن کی حاضری کو بھول بیٹھے تھے، ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، رب اپنے کردار کے بدلے تم دائمی عذاب چکھو۔ بے شک ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیتیں انہیں یاد دلائی جاتی ہیں اور ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ پہلے وہ بتانا بھول گئے تھے کہ اس میں سجدہ آئے گا، تو وہ آج تھے سجدہ سے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کا حکم ماننے سے تکبر نہیں کرتے۔ نشانیاں بتائی ہیں کہ کن پہ اثرات میرے ہوتے ہیں، جو میری آیات سنتے وقت ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور عاجزی و مسکینی اختیار کرتے ہیں۔ رات کو خواب گاہوں اور بستروں سے ان کی کروٹیں جدا ہو جاتی ہیں، یعنی اتنا سوتے نہیں ہیں مست ہو کے۔ یہ جو بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں نا، سونے کا بڑا یعنی نیند کا ہر وقت نیند نیند نیند، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو وہ میرے بندے ہیں وہ رات کو خوابگاہوں میں جاگ جاگ کے میری یاد کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ میرے ساتھ لو لگا لیتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں، خوف امید سے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ساری یعنی صفات گنائی ہوئی ہیں کہ سخاوت کرنا اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا یہ بھی نیکوکاروں کا کام ہے۔ میں نے ایمان سے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دینے کے خوف سے وہ فقہ میں ہے کہ اہل تشیع کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی اور طرح کی زکوٰۃ ہے ان کی، تو وہ نہ لکھ دیتے ہیں کہ میں نا اہل تشیع ہوں اسٹامپ پہ تاکہ زکوٰۃ بچ جائے۔ یہ 2.5% اللہ نے لگائی تھی، یہ نہیں دی جاتی، تو یہ اب جو چوری ہوتی ہے ٹیکس کی، یہ اس لیے اس میں 32% ٹیکس ہے، یعنی بڑے بڑے جو زیادہ تنخواہ والے یا ملوں والے ہوتے ہیں نا، اتنا یعنی ٹیکس 32%، تو پھر کون دے گا؟ 2.5 نہیں دیتے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنی مخلوق کی کمزوریاں سمجھتے ہوئے 2.5% لگایا۔ وہ نہیں، سب سے زیادہ جو بغاوت ہوئی تھی نا زکوٰۃ کے خلاف ہوئی تھی، جو ارتداد ہوا تھا جو بستیوں میں یا دور و نزدیک آقا دو عالم وسلم کے بعد، وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہوا تھا۔ اتنا وہی سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے کو، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق پاک کو مشورہ دیا گیا کہ چلو تھوڑی دیر معطل کر دیتے ہیں، تو سارے پھر گئے، خبردار میں تو اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ ہے وہ بھی لے کے چھوڑوں گا۔ جو اللہ کا حکم اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس سے ابوبکر ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اس صدق یقینی اور اس کا کامل ایمان کی وجہ سے جو آپ نے نقش قائم کیا، ورنہ اسلام میں بہت آ جانی تھی مسلط اندیشی کہ یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار یہ فرض ہے، اور میرے محبوب پاک نے کسی کو یہ معاف نہیں کی، لہذا ابوبکر تنہا، سارے صحابہ بھی مشورہ دے رہے تھے نا، سارے نہیں، بیچ بیچ میں سے مشورہ دے رہے تھے۔ ایک یہ بات تھی، دوسرا یہ تھا کہ اسامہ بن زید کو لشکر دے کے بھیجا تھا نا، تو وہ ابھی مدینہ پاک کے قریب ہی تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو وہ اس میں جید صحابہ کرام تھے، حضرت عمر پاک سارے اس میں نامزد کیے ہوئے تھے، جانے تھے،
تو وہ کہا، حضرت عمر پاک نے بھی کہا کہ اس کو روک لیں، ادھر مدینہ پاک میں بغاوت نہ ہو جائے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا کرنا ہے، میں نے نتائج نہیں نکالنے، نتیجہ اللہ کے پاس۔ ایسے زبردست اقدامات اٹھائے کہ پھر ان کے جرت نہ ہوئی کسی کو ڈیویٹ کرنے کی۔ میں تو کہتے ہیں کہ جب دیکھو نا صحابہ کرام بھی مشورے دے رہے تھے کہ ایسے کر لیں، نہ وہ فوج واپس کی نہ زکوٰۃ معاف کی، اور ماشاءاللہ وہ جو جعلی نبی تھا اس کے خلاف جہاد کیا، اور کافی صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن اس کو مار کے وہ مسیلمہ کذاب، وہ بھی یعنی جنگ اس لیے شدید تھی، اس میں 70 کے قریب تو صحابہ حافظ قرآن تھے جو شہید ہوئے، 700 کے قریب۔ یعنی یہ شدید کیوں تھی کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح جذبہ دلاتا تھا کہ جس طرح میں یعنی وہ لڑ رہے ہیں بے جگری سے، یہ بھی ان کو بھی مذہبی اور جذبہ، اور جعلی نبی نے ان کو پورا برگلایا ہوا تھا، فدائین کہتے تھے، وہ بھی ایسے جان مارتے جعلی نبی پہ۔ بس اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا کہ ان کے صدق و صفا کو قبول فرمایا، اور اس مسلمہ نے بہت تعداد ہو گئی تھی اس کی، باقاعدہ وہ قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن ہے، یہ آج آیت یہ آئی ہے، آج سورہ پاک یہ۔ تو وہ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ رات کو خوابگاہوں میں بستروں پر کروٹیں بدلتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی یعنی ہر جگہ کہا کہ میرے دیے ہوئے رزق سے میرے راستے پہ خرچ کرو۔ مقصد کیا تھا کہ عبادت بھی کیوں لگائی؟ تاکہ کسی اور شغل میں نہ پڑے، مجھے یاد کرتے رہیں، اور پھر ہر کام عبادت بنا دیا جو رضا الہی کے لیے تھا۔ کاروبار کو بھی عبادت بنا دیا، جب باوضو ہو کر دین اور ایمان کے ساتھ اللہ اپنا کاروبار کرتا ہے اس کو بھی عبادت بنا دیا کہ ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ معبود کے سامنے حاضر رہے، تو اسی میں یعنی خرچ بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، سارے کام اللہ پاک کی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے۔ تو کسی جان کو نہیں معلوم جو ان کے کاموں کے بدلے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، تو کیا وہ جو ان کو یعنی انعام ملے گا اللہ پاک کی طرف سے جنت کا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ بدکار فرمان کی طرح ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جسے اللہ نے ایمان بخشا ہے وہ تو نہیں پھرے گا، مگر جو کافر ہیں تو وہ کافر ہی رہ گئے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، کبھی بھی نافرمانی کا ایک لمحہ بھی نہ آنے پائے۔ آقا پاک دعا مانگتی، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو یہ بدکار فرمان کی طرح ہو جائے گا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ماننے والا اور نہ ماننے والا کبھی برابر نہیں ہوتے، نہ دنیا کے اس کارگاہ میں وہ برابر ہوتے ہیں، ان کا الگ سے رہنے کا وتیرہ ہوتا ہے، ان کا الگ سے سارا رجحان ہوتا ہے، وہ ظلم کا نشان ہوتے ہیں، بدعمالیوں کا نشان ہوتے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں زمین پر جھک کر چلتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں، ہدایت ہوتے ہیں کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، وہ باعث برکت و رحمت ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے، اور جو دنیا پرست اور اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ شر انگیزی فساد جو ہے وہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔
لیکن جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے مہمانداری میں بسنے کے لائق باغ ہیں، یعنی جنت میں اللہ پاک میزبانی فرمائیں گے کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہوگی، کھانے پینے کی سب کچھ۔ یہ ان کے نیک کاموں کا بدلہ ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنی شدید آگ اگر دنیا میں ہو تو بندہ فوراً مار جائے، ادھر مرنے بھی نہیں دیا جائے گا، سریے مارے جائیں گے، سب کو کیے جائیں، مگر مرنے نہیں دیا جائے گا۔ اے اللہ پاک تو آقا پاک کی ساری امت کو اس سے محفوظ فرما لے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا کچھ عذاب ضرور چکھائیں گے جسے دیکھنے والے امید کریں گے یہ اپنی برکتداری سے ابھی باز آ جائیں گے کہ دنیا میں بھی عذاب۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہ ماننا سب سے بڑا عذاب ہے، اللہ سے دوری سب سے بڑا عذاب ہے، کسی کا نماز نہ پڑھنا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بارگاہ میں جھکنے سے محروم ہو گیا۔ صحیح نہیں بات؟ جھکا ہوا نہ جھکا ہوا برابر نہیں، ابھی فرمایا۔ لہذا بعد مالیاں بذات خود عذاب ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے کل پکڑ ہونی۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنا بندے کے لیے بذات خود سب سے بڑا عذاب میں نے یہی ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی فرما برداری نہ کی۔ اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کا کچھ عذاب چکھائیں گے جسے دیکھنے والے امید کریں گے کہ کاش یہ اپنی برکتداری سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے اسے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جسے نصیحت کی میرے پیغمبر پاک نے، نبی پاک نے، اور وہ نہ مانا، اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہدایت پہ رکھنا اور اپنے بندوں کے حکنی بصالحین، یا اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ ہمیں نصیب رکھنا جو ہمارے لیے باعث طمانینت اور ہدایت کا سبب بنے رہے۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الصلاة علی سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام کی بہار جمع فرمائی علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فرمایا ہے علامہ حافظ بشیر احمد سیدی رحمۃ اللہ علیہ و پروفیسر محمد اکرم مدنی۔ درود پاک کے فضائل میں سے ہم نکال گئے کچھ حصہ پڑھا، اس میں ہم نے درود السلام کی ترغیب دلانے والی آیت ہے، اس کا ہم نے اس کے متعلق مختلف بزرگوں کے اقوال پڑھے ہیں۔ یہ اس آیت پاک کی تشریح میں، تفسیر میں سارا مختلف دور کے بزرگوں کے رائے بتائی جا رہی ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی سے سنے یا خود آپ کا نام مبارک لے تو اس پر درود پڑھنا واجب ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایمان کا لازم جز ہے۔ آپ کی تعظیم کا مرتبہ محبت سے بھی بلند و بالا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیں۔ یہ یعنی فکر ایسا ہے کہ آپ کی تعظیم محبت سے بھی بلند و بالا ہے۔ آپ کی تعظیم کا مرتبہ محبت سے بھی بلند و بالا ہے۔ شدید اس کا کیا معنی بنتا ہے؟
محبت ہی تو تعظیم کراتی ہے. یہ ہے کہ تعظیم جو ہے وہ محبت کو اور عروج بخشے گی، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ تعظیم جو ہے وہ محبت سے بلند و بالا ہے. محبت میں بے تکلفی ہو سکتی ہے تعظیم اور محبت میں بے تکلفی ہو سکتی ہے، وہاں پہ وہ بھی نہیں. محبت میں بے تکلفی تو وہاں تو ہوتا ہے کہ رنگ زرد ساہ سرد چشم تر. نشانی کیا ہے محبت کرنے والوں کی؟ رنگ زرد آہ سرد چشم تر. بے تکلفی کہاں؟ جب ہو بارگاہ کریم، بارگاہ الوہیت، جلال و کبریائی کا مالک، کس کی جرت ہے؟ ہمارا لئے اس کا معنی نکالنا چاہیے. میں تو اس کا ترجمہ یہ کروں کہ تعظیم جو ہے وہ محبت کو اور عروج بخشتی ہے. صحیح، بلکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. محبت تعظیم لاتی ہے اور تعظیم محبت کو اور عروج لا کرتی ہے. محبت کے بغیر تعظیم تو نہیں ہوتی ہے. تعظیم، آپ کا احترام کرنا، یہ محبت ہی کی بنا پہ ہے. بہرحال کوئی ترجمے میں یہ ایسی کوئی ہوئی ہے، کہیں بھی دنیا میں تعظیم کا نام تو نہیں کسی نے محبت عشق یہی فکرے آئے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منشور میں فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو دھڑا دھڑ لوگ مبارکباد دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے. بہت سی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں عبد الرحمن بن ابی لیلٰ سے روایت ہے کہ ان سے کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ پیش کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو میں نے کہا ہاں وہ مجھے وہ تحفہ عطا فرمائیں. تو کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا طریقہ تو جان لیا ہے، لیکن صلوات کس طرح عرض کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی درود پاک الفاظ کی کمی بیشی سے دوسری روایتوں سے بھی مذکور ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح. حضرت امام قسطلانی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق صادق بزرگ گزرے. ہم نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تاریخ الخلفاء بھی آپ نے ایک لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر پاک اس میں ہے، پھر حضرت امام حسن پاک کا ذکر ہے. تو دوسروں کو بھی کہا کہ وہ کسی طرح خلیفہ نہیں تھے، کیونکہ وہ طریقے خلیفت یعنی امیر معاویہ بھی وہ باقاعدہ جیسے ایک اجتماع میں ایک خلیفہ کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ منتخب تو نہیں تھے نا، وہ تو خود ہی مقابلے پہ آ گئے. حضرت امام حسن جو ہیں وہ خلیفہ. تو یہ اتنے کامل بزرگ ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر کے ان سے بیعت لیتے ہیں. اپنے والدین کو سے اس طرح بیعت لی. تو لہذا میں نے اس سے نکالا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں اگر یہ کہتے نہیں ہوا تو ان سے بھی لازمی، کیونکہ ان سے پیار بہت زیادہ تھا، انہوں نے احترام بہت کیا، بڑی خدمت کی تھی. آپ نے قبر اطہر پہ کھڑے ہو کے کہا ہے چچا تو نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دی، خاص کر میرے ساتھ تو نے کوئی کسر نہیں رکھی. چلو
امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری اور اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں عارف ربانی ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ مواہب لدنیہ یہ کتاب ہے جس سے مدارج نبوت کہ میں سارے ریفرنس اس کتاب کے مواہب، اب مواہب کا معنی عربی میں کیا ہے؟ لدنیہ تو وہ نا باطنی علم، مواہب کا معنی کیا ہے؟ عطاعت۔ ہاں بس یہ کتاب ہے، کن کی لکھی ہوئی؟ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ سیرت پاک کی کتاب ہے مواہب لدنیہ، بہت شروع میں لکھی گئی، جو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اسی کو فالو کر کے ساری کتاب لکھی۔ آپ نے اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں عارف ربانی ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم فرمایا ہے، اور کما صلیت علی موسیٰ نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی جلال تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے تجلی جمال کی تھی، کیونکہ محبت اور خلت میں تجلی جمال کے آثار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ تم مجھ پر اس طرح درود پڑھو جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا گیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجلی جمال کے حصول کا سوال کیا جائے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ گلزار بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جب پکارا تھا آپ بہوش ہو گئے، 70 بندے آپ کے فوت ہو گئے تھے، وہ دوبارہ دعا کی جو زندہ ہوئے تھے، تو وہاں جلال تھا۔ یہ اپنی اپنی جو ان کے اوپر نازل ہوئی چیز، نازل تو نہیں الہام ہوئی جو چیز، وہ انہوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کی، اور یہ حضرت محمد یوسف بن اسماعیل نعمانی کا کمال ہے، یہ سب اکٹھے کر کے ہمارے لیے ایک گلدستہ بنا دیا۔ خیال رہے کہ یہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان برابری کا تقاضا نہیں کرتا، اس بنا پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو حکم دیا ہے کہ آپ کے لیے تجلی جمال کا سوال کیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی، بلکہ یہ حدیث جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ مشارکت فی الوصف ہے، اور وہ تجلی جمال میں ہے۔ مرتبے میں برابری کا کوئی تقاضا نہیں، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں میں سے ہر ایک کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اگرچہ وہ دونوں وصف تجلی میں شریک ہیں، بس ان دونوں ہستیوں میں سے ہر ایک کے لیے ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق حق تعالیٰ تجلی فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق، اور ہمارے سردار حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بلند و بالا ہے۔ بس جو صلاۃ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلوب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اور ہمارا یہ بیان امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درود پاک کے ساتھ تشبیہ پر جو بظاہر اعتراض واقع ہوتا ہے، اس کا بہترین جواب وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ کہ تشبیہ اہل صلاۃ کی صلاۃ کے ساتھ ہے، یعنی لفظ کما صلیت کہ اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ محض درود کی درود کے ساتھ ہے، نہ کہ مرتبہ و فضیلت میں۔ امام علامہ احمد بن حجر مکی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الجوہر الملزم فی زیارت القبر شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک آیا، اور اس طرح درود پاک پڑھنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی وہی نسبت جا رہی ہے کہ اس آل پہ بھی، اور سارے یعنی علامہ اقبال نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے یہ بڑی سادہ و رنگین ہے، داستان حرم، ابتدا ہے اس کی اسماعیل اور انتہا حسین، وہ جوڑا ہے اسی خانوادہ پاک سے کہ اسلام کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی، تو جس طرح رضا الہی کا اظہار فرمایا اس پہ اللہ پاک نے باقی کر دیا
ان کے ذکر پاک کو درود پاک کی نعمت عطا کر۔ امام علامہ احمد بن حجر مکی رحمہ نے اپنی کتاب الجوہر الملذب فی زیارت القبر الشریف النبی المکرم میں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کی مومن آل کو ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے برکت اور رحمت کو ان کے سوا کسی قوم کے لیے جمع نہیں فرمایا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید المجید، کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ خوبیوں والا بزرگی والا ہے۔ اور ایک وجہ تھوڑا آہستہ ذرا تیزی سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد آل محمد مبارک۔ اے اللہ پاک، ہم تو تیری بارگاہ میں شکر کے ساتھ سربسجود ہیں کہ تو نے ایسی ایسی خبریں ہم تک نصیب کی، ہمیں نصیب کی، جس سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے فہم و ادراک میں جاگر ہوئی اور ہم تیرے محبوب سے محبت کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ پاک، اس نعمت کو اور زیادہ ہمارے قلوب و اذہان پہ تاثیر بخش دے، تاکہ ہم ہر روز تیرے محبوب کی محبت میں ترقی کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق